رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ابھی ہم نے مطالعہ کرنا ہے قرآن مجید کی ایک اصطلاح دین، جو بہت اہم اصطلاح ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک کتاب لکھی ہے قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں، ان میں سے ایک اصطلاح ہے۔ جو 4 اصطلاحیں انہوں نے بیان کی ہیں ان میں ایک الہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت کثرت سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، ہمارے کلمے میں بھی شامل ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح دوسری اصطلاح رب ہے، اور قرآن مجید میں یہ اصطلاح کا بھی استعمال بہت زیادہ ہے، رب السماوات والارض۔ تو تیسری اصطلاح عبادت ہے، اور چوتھی اصطلاح دین ہے۔ ابھی ہم نے چوتھی جو اصطلاح ہے دین، اس کا جو بھی مفہوم ہے وہ سمجھنا ہے، جو اس کتاب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بلکہ اس حصے کا مطالعہ کرنا ہے۔ وقت بچ گیا تو آخر میں اس کو ایک ڈایاگرام کی صورت پہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، نہیں تو چلیں مطالعہ ہی مکمل ہو گیا تو غنیمت ہوگا۔ یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 103 ہے، جو اس وقت میرے پاس ہے کتاب۔ یہ شائع ہوئی ہے جناب، یہ اشاعت ہے فروری 2023 کی، تو اس کا صفحہ نمبر 103 ہے۔ لغوی تحقیق، جب آپ کسی بھی لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا ایک بات ذہن میں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید ایک انسانی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ تصورات و تخیلات اور خیالات کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان تصورات و تخیلات کو انسانی زبان کے قالب میں ڈھال کر اتارا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، تو اس کو ہم نے عربی قرآن بنایا ہے۔ تو یہ جو عربی قرآن ہے، ظاہر ہے یہ عربی انسانوں کی زبان ہے۔ قرآن کے نزول سے پہلے عربی موجود تھی، اور جو عربی موجود تھی تو اس میں جتنے الفاظ تھے ان کا کوئی نہ کوئی مفہوم تھا۔ تو وہ جو مفہوم تھا اس کو ہم کون سا مفہوم کہتے ہیں؟ لغوی مفہوم۔ لغت یعنی جو عرب کی جو زبان تھی، اس زبان میں وہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ اور اصطلاحی مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس لفظ میں نیا مفہوم کیا شامل کر کے اسے اس کی کیا نئی ایک جو ہے نا جہت، یا اس کے مفہوم میں کیا اضافہ کر دیا ہے۔ اب وہ ایک اصطلاح بن گئی ہے، ٹرمینالوجی ہو گئی ہے۔ اسی لیے یہاں پہ 4 بنیادی اصطلاحیں لفظ آیا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، الہ کا لفظ پہلے بھی مستعمل تھا، لیکن وہ کس معنی میں تھا؟ اور قرآن مجید نے آ کے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ لفظ الہ کا استعمال کیا تو آیا صرف اسی معنی میں رکھا یا اس میں کوئی اضافہ بھی کیا ہے؟ اسی طرح رب کا لفظ پہلے بھی مستعمل تھا۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ کوئی بھی لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کے وہی معنی کفایت کرتے ہیں جو لغت میں موجود ہے، لیکن لغت کے معنیوں سے واقف نہ ہونا بھی محرومی ہے۔ جیسے ایک گانا دجال ہوگا نا، اس کی ایک آنکھ بند ہوگی، تو کسی لفظ کو پہچاننے کے لیے جو 2 آنکھیں ہوتی ہیں، وہ ایک یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ آپ اگر صرف اصطلاحی معنی کو دیکھیں گے، لغوی مفہوم کو نہیں دیکھیں گے، تو آپ کو لفظ کی ڈیپتھ نہیں معلوم ہوگی، اور اگر اپنے آپ کو لغوی معنی تک لمیٹڈ کر لیں گے تو آپ غلام احمد پرویز بن جائیں گے۔ آپ کو قرآن مجید نے اس مفہوم کے اندر جو اضافہ کیا وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اس کے عمل سے اس مفہوم کی جو نئی ڈائمنشنز کھلی ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو دونوں کے جو درمیان جو تطبیق جب آپ کر لیں گے تو اب آپ کو اس کا شعور، ادراک، فہم، اور جسے کہتے ہیں نا اس کے بارے میں ایک دانش آپ کو حاصل ہو جائے گی، علم حاصل ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا تو لفظ آپ بول رہے ہیں، دیکھیں کمیونیکیٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں دوسرے کو سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے، اور یہ جو آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی غیر شعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں، جسے سمجھ آ رہا ہوتا ہے اس کو بھی غیر شعوری طور پہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے حیوان اپنی بولی سمجھ لیتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، اسی طرح ہم ایک دوسرے کی بولی سمجھ لیتے ہیں پر ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا کہ اس نے لفظ کیا استعمال کیا، مفہوم اس کے ذہن میں کیا تھا، بس کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے۔ لیکن شعوری طور پر یعنی میں جو بول رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ میں کیا لفظ بول رہا ہوں، اس کے پیچھے میرے تصورات کیا ہیں، یہ تب ہوگا جب ہمیں اس کی لغت بھی معلوم ہو اور اس کی اصطلاح بھی معلوم ہو۔
اب آ جائے ادھر کلام عرب میں. اب دیکھیے اب یہ لغوی بحث ہے نا, تو کلام عرب کی بات آ جائے گی. کلام عرب میں لفظ دین مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے, ہوتا تھا بھی, ہوتا ہے بھی. ابھی قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے, ابھی کلام عرب کی بات ہے. نمبر 1, غلبہ و اقتدار, حکمرانی و فرما روائی, دوسرے کو اطاعت پر مجبور کرنا, دوسرے کو اطاعت پر مجبور کرنا, اس پر اپنی قوت قاہرہ. یہ قوت قاہرہ کیا ہوتی ہے؟ هو القاہر فوق عبادی, یہ اللہ کے لیے القاہر اللہ ہے یا نہیں؟ یعنی جس نے اپنے دباؤ اور اپنے پریشر کے ساتھ سب کو اپنی مٹھی میں لے کے رکھا ہوا ہے, کوئی اس سے نکل نہ سکتا ہو. طاقت کے ساتھ جس نے سب کو باندھ کے رکھا ہوا ہو, یہ قاہر ہے, چھایا ہوا, پوری طرح غالب, اپنی جیسے مٹھی میں جکڑ کے رکھنے والا, یہ القاہر. تو وہ قوت قاہرہ, یہ قوت قاہرہ ہے اصل میں, جس کو ہم اقتدار کہتے ہیں. اور ایک لفظ جنہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی انہیں پتہ ہے, باقی جنہوں نے اخبارات پڑھے ہیں وہ بھی اس لفظ سے واقف ہوں گے اور اس سے کوئی مفہوم بھی سمجھتے ہوں گے. یہ جو مفہوم سمجھتے ہوں گے یہ وہی غیر شعوری چیز ہوگی, لیکن جس نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوگی اس کو یہ لفظ جو ہے نا پوری شعور اور ادراک کے ساتھ اس کا معنی معلوم ہوگا, اور وہ ہے اقتدار اعلیٰ. سنا ہے نا یہ لفظ اقتدار اعلیٰ, سب نے سنا ہوگا. اور اس کی انگریزی کیا ہوتی ہے جی؟ یار میں نے اس لیے آپ سے پوچھی ہے نا کہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے. کوئی ساورنٹی کہتے ہیں, کوئی ساورنٹی کہتے ہیں, کیا ہوتا ہے یہ ذرا چل ہیں؟ ہاں جی, ساورنٹی میرے خیال میں صحیح ہے. تو آج کی محفل کے لیے ہم یہی رکھ لیتے ہیں, باقی باہر نکل کے کسی اور سے پوچھ لیجئے گا, وہ صحیح ہوگا. جی ہاں جی, ساورن ہوتا ہے بروزن فارن, فارن کنٹری نہیں ہوتی وہ والا, تو اس کے اگر ٹی لگا دیں تو میرا خیال ہے بہت آسان اور سہل ہے اس لفظ کو سمجھ لینا, ساورن ٹی. ٹھیک ہے, آپ میں سے کس نے سائیکالوجی کے جو ہے نا وہ سپیلنگ 7ویں 8ویں میں پنجابی میں یاد کیے ہیں؟ نہیں کیے؟ کوئی صاحب ذوق لوگ نہیں ہے. چلیں میں ابھی نہیں بتا سکتا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو آپ کی اصل میں پروناؤنسیشن اگر صحیح ہو جائے نا تو اسپیل یاد کرنا آسان ہو جاتے ہیں. ہاں, تو جس کی وہ اس ادھر گڑبڑ ہو تو اپنے حساب سے پروناؤنسیشن اس کی کر لیں, وہ اسپیل یاد ہو جاتے ہیں. چلیں اچھا, اب یعنی یہ سمجھ آئے گا یہ قوت قاہرہ کیا ہوتی ہے. یہ قوت قاہرہ وہ جابرانہ طاقت جو کسی قوم کو اپنے چھتری کے تلے رکھے, اس سے نکلنے نہ دے, یہ ہوتا ہے اقتدار اعلیٰ, ساورن ٹی. اچھا جی, اچھا اس کا استعمال کرنا, یعنی قوت قاہرہ کا استعمال کرنا, اسے اپنا غلام اور تابع امر بنانا. مثلاً کہتے ہیں, اب سنیے جی, اب یہاں سے یہ عربی کا ایک مقولہ ہے, مقولہ محاورہ ایڈیم, ٹھیک ہے جی. دان الناس ایا قہرہم علی الطاعۃ, یعنی لوگوں کو اطاعت پر مجبور کیا. ایک بات سمجھ لیں, وہ طاقت جو آپ کو اپنی اطاعت پر مجبور کرے وہ کیا ہوتی ہے؟ مقتدر اعلیٰ. اب آپ کو سمجھ آئی کہ ہم جبریت کے مخالف کیوں ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ یہ اختیار اللہ کا ہے کسی اور کا نہیں, تو کوئی بھی طاقت جب اپنی طاقت کے بل پر لوگوں کو اپنا غلام بنائے گی تو یہ شرک کی جدید قسم ہے. سمجھ آئی نا بات؟ یہ ہے اصل میں قوت قاہرہ. تو اقتدار اعلیٰ کس کا ہے؟ قرآن و حدیث کی نور روشنی اللہ کا ہے. اب کوئی اور مقتدر بن کر جب اپنا جبر نافذ کرے گا تو یہ ہوگا شرک, یہ جدید دور کا شرک ہوگا. ساقی نے بنا کیا روش لطف و ستمور والا. مثلاً کہ اور یہ آج کل وہ بحث چلی ہے نا, طاغوت. ہر وہ قاہر جو اپنے جبر سے لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کرے, وہ کون کیا بلا ہے؟ طاغوت ہے. اچھا, دن تو ہم فدانو نہیں, یہاں تو دن تو ہوں ہے جی. دیکھ کیا فرق پڑا, ہم نے یا میں نے, ایک ہی بات ہے نا. ہاں, مطلب یہ لکھنؤ اور دہلی کا فرق ہے. وہ کہتے جی ہم گئے, یہ کہتے میں گیا,
وہ کہتے ہیں ہم میں تکبر ہے، یہ کہتے ہیں میں تکبر ہے. بس اتنا ہی فرق ہے. دن تو ہوں فدانو ایا قہر تو ہوں فاتاؤ، یعنی میں نے انہیں مغلوب کیا اور وہ مطیع ہو گئے. میں نے انہیں دبا لیا اور میرے فرما بردار بن گئے. ڈنڈے کے زور پہ ہوا. دن القوم ایا ضللتہم واستعبدتہم، میں نے فلاں گروہ کو مسخر کر لیا. اب یہ دن تو یعنی مسخر کر لینا، قابو کر لینا. دن القوم، میں نے قوم کو مسخر کر لیا اور ان کو ایسا کمزور کر دیا، ذلیل کر دیا، انہیں بالکل وہ جو ہے نا مجبور کر دیا. واستعبدتہم، کہ وہ میری عبادت کرنے لگے، یعنی میرا کہا ماننا لگے، میری اطاعت کرنے لگے. دان الرجل اذا عز، فلاں شخص عزت اور طاقت والا ہو گیا. اسی طرح دنت الرجل حملتہ علی ما یکرہ، میں نے اس کو ایسے کام پر مجبور کیا جس کے لیے وہ راضی نہیں تھا، وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں نے مجبور کر کے وہ کام اس سے کروایا. اس کے لیے بھی یہ دین کا لفظ آیا. دین فلان اذا حمل علی مکرہ، فلاں شخص اس کام کے لیے بزور مجبور کیا گیا، زبردستی وہ کام اس سے کروایا گیا. اچھا، دن تو ایو سست ہو و ملک تو ہو، یعنی میں نے اس پر حکم چلایا اور فرما روائی کی. دینتہ القوم ولیتہ کیا ہے یہ سیاستہم، یعنی میں نے لوگوں کی سیاستوں کو حکمرانی فلاں شخص کے سپرد کر دی، وائسرائے بنا دیا. مالک میں تھا، میں نے اس کا فلاں کے سپرد کر دی، گویا ان کا اوپر اس کو نگران کیا ہوتا ہے جی، وہ خلیفہ بنا دیا. اس معنی میں حتیہ اپنی ماں کو خطاب کر کے کہتا ہے، یہ بھی کوئی یعنی جب آپ عربی لغت کو دیکھتے ہیں تو محاورے بھی دیکھتے ہیں اور شعر بھی دیکھتے ہیں، تو جو شاعر ہیں وہ بھی تو لغتی کا استعمال کرتے ہیں. تو ایک شاعر اپنی ماں کو کہتا ہے، لقد دینتی امر نبی کی حتی امر بنی کی حتی ترکتہم اتک من الطحین، تو اپنے بچوں کے معاملات کی نگران بنائی گئی تھی. نگران بنایا جانا کس معنی میں کہا؟ لقد دینتی، تو نگران بنائی گئی تھی، امر بنی کی، اپنے بچوں کے معاملے کی، حتی، تو نے وہ کام کیا یہاں تک، ترکتہم، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، ادک من الطحین، آٹے سے زیادہ باریک کر کے. ماں سے گلہ کر رہا ہے کہ تو نے اتنا رگڑا دیا نا ہمیں کہ جیسے کوئی آٹے کو باریک کرتا ہے نا، اس طرح تو نے اپنی اولاد کو باریک کر دیا. کیوں کیا؟ کہ تجھے اپنی اولاد کے معاملات کا نگران بنایا گیا تھا. تو نگران بنانے کے لیے یہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ وہی دین کا ہے. حدیث میں آتا ہے، القیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، یعنی عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا. من دان نفسہ، دان وہی دین کا لفظ، قابو کر لینا، اور وہ کام کیا جو اس کی آخرت کے لیے نافع ہو، نفع پہنچانے والا. اس معنی کے لحاظ سے دیان اسے کہتے ہیں جو کسی ملک یا قوم یا قبیلے پر غالب و قاہر ہو اور اس پر فرما روائی کرے. چنانچہ عاشی الحمر ماضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے، یا سید الناس و دیان العرب، اور اسی یعنی اے لوگوں کے سردار اور عرب کے حکمران، جو عرب پر حکمران بنائے گئے ہو. اسی لحاظ سے مدین کے معنی غلام اور مدینہ کے معنی لونڈی، اور ابن مدینہ کے معنی لونڈی زادہ کے آتے ہیں. اب یہ ذرا تھوڑا سا جوڑ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. مدین شہر، آبادی، تو اس کے ایک معنی کیا ہوئے جی، اس کا معنی غلام بھی کیا جاتا ہے، شہر بھی کیا جاتا ہے. مدینہ کے معنی لونڈی، مدین کون ہوگا؟ غلام، اور مدینہ لونڈی، اور مدینہ شہر کو بھی کہتے ہیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ ادھر بعد میں آئیں گے.
اور ابن مدینہ، کسی آدمی کو آپ ابن مدینہ کہیں، لونڈی کا بیٹا. اور اچھا اب یہ ذرا تھوڑا میں مدینہ کو شہر کس معنی میں کہتے ہیں، اور مدین کو کیوں شہر کہتے ہیں، آبادی والی جگہ کیوں کہتے ہیں؟ شہر آپ کو معلوم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نا جنگل، جنگل میں قانون کوئی نہیں ہوتا، کہتے ہیں جنگل کا قانون. شہر میں کوئی نہ کوئی قانون ہوتے ہیں، روایات ہوتی ہیں، ریت ہوتی ہیں، اس قانون کی پیروی کی جاتی ہے. تو شہر کے لوگوں کو کہا جاتا ہے قانون پسند شہری، سویلائزڈ اور کلچرڈ لوگ ہیں. تو سویلائزڈ اور کلچرڈ ہونے کے لیے کسی قانون کے تابع دار ہونا پڑتا ہے. من مرضی والا بندہ سویلائزڈ نہیں سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ لوگ جو قانون کے تابع ہیں اور وہ ایک جگہ پہ رہتے ہیں، وہ مدینے والے ہیں. تو ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں. جسے ہم مدینہ کہتے ہیں وہ مدینہ تو نبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. وگرنہ ہر شہر جو ہے وہ مدینہ اس معنی میں کہا جاتا ہے. اچھا، یہی مدین کا لفظ قرآن مجید میں غلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہوا ہے سورہ واقعہ میں. ان لغوی جو معنی ہے اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. تو وَلَوْ فَإِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم کسی کے غلام نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، یہ جو مر رہا ہے اس کو واپس لے آؤ نا اگر تم سچے ہو تو. تو اس کا مطلب تمہارے اوپر اختیار کسی اور کا ہے، حکمران کوئی اور ہے. تمہاری مرضی نہیں ہے مرنے کی، یا تمہاری مرضی نہیں ہے اپنے بچے کو مرنے دینے کی، لیکن وہ جس کا اختیار ہے وہ اسے مار رہا ہے. تم بچا لو نا اگر تمہارا اختیار ہے تو. تو یہاں لفظ کیا استعمال ہوا اس کے لیے؟ مدینین، یعنی تم غلام ہو کسی کے. تو یہ مدین، مدینون، مدینین، یہ جو ہے نا وہ غلام کے لیے بھی استعمال ہوگا، اور ایک سویلائزڈ اور کلچرڈ آدمی جو کسی قانون کے تابع ہے وہ بھی در حقیقت مدین ہے. تو مدینہ اس معنی میں شہر کو بھی کہہ دیں گے، اور مدینہ جو ہے نا اگر اس کا وہ لفظی معنی میں بالکل جائیں گے تو لونڈی کو بھی کہہ دیں گے، وہ کسی کے ماتحت ہوتی ہے نا، غلام ہوتی ہے. اچھا جی، اب آگے چلیں، بلکہ آگے وہ آگ بھی گئے. اور یہ قرآن میں آتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. تو ایک معنی تو یہ ہو گیا جی حکمرانی کرنا، یہ پہلا معنی انہوں نے بتایا تھا نا. تو یہ جتنے بھی اس کے استعمالات تھے عرب لغت میں اور قرآن کی لغت میں وہ ہمارے سامنے رکھ دیے کہ اس حکمرانی کرنے کے معنی میں قرآن مجید اور عرب اور احادیث میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے. اب آ گیا جی دوسرا معنی اس کے اندر ہے اطاعت کرنا. اطاعت بندگی، خدمت، کسی کے لیے مسخر ہو جانا، کسی کے تحت امر ہونا، کسی کے غلبہ و قہر سے دب کر اس کے مقابلے میں ذلت قبول کر لینا. چنانچہ دیکھیے پہلا مطلب کیا تھا؟ کسی کے اوپر غالب آ جانا، کسی کو مغلوب کر لینا، کسی کو مقہور یعنی اپنی قوت قاہرہ کے نیچے دبا لینا. یہ معنی تھے جو ہمارے سامنے. اب دوسرے معنی کیا ہیں؟ وہ نیچے والے کے لیے بھی آ گئے، جسے دبا لیا گیا اور وہ کسی کے اطاعت اس نے قبول کر لی، اس معنی میں بھی سنے. اب دن تو ہم فدانو ایا قہرہم فاتاؤ، میں نے انہیں مغلوب کر لیا اور وہ لوگ موتی ہو گئے. یعنی ان کا موتی ہو جانا بھی گویا ایک دین کے اندر آ جانا ہے. دن تو الرجل ایا خدمتہ، یعنی میں نے فلاں شخص کی خدمت کی. دوسرے کی خدمت کرنا اس کے لیے بھی دین کا لفظ آ گیا. حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ارید من قریش کلمتن تدین لہم بہل عرب آئی تطیعہم و تخضع لہم. میں قریش کو ایک ایسے کلمے کا پیرو بنانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اسے مان لے تو تمام عرب اس کا تابع فرمان بن جائے اور اس کے آگے جھک جائے. اس کے لیے بھی وہی جو ہے نا تدین کا لفظ استعمال ہوا. اس معنی کے لحاظ سے اطاعت شعار قوم کو دین کہتے ہیں، اور اس معنی میں دین کا لفظ حدیث سے خوارج میں استعمال کیا گیا ہے. یمرفون من الدین، یمرکون من الدین مروق السہم من الرمیہ، یعنی وہ شریعت یعنی وہ نکل گئے ہوں گے دین سے اس طرح جیسے کہ کمان سے تیر نکل جاتا ہے. اطاعت سے نکل گئے نا خوارج، جو امیر کی اطاعت سے نکل گئے تو گویا دین سے نکل گئے، باغی ہو گئے. شریعت، قانون، طریقہ، کیش و ملت، رسم و عادت مثلاً کہتے ہیں ما زال ذالک دینی و دانی، یعنی یہ ہمیشہ سے میرا طریقہ رہا ہے. یقال دان اذا عادت خیرن و شرّ، یعنی آدمی خواہ برے طریقے کا پابند ہو یا بھلے طریقے کا، دونوں صورتوں میں اس طریقہ کو جس کا وہ پابند ہے دین کہیں گے. حدیث میں ہے کانت قریش و من دان دینہا، قریش اور وہ لوگ جو ان کے مسلک کے پیرو تھے.
قریش کا ایک دین تھا، یعنی لکم دینکم ولی دین، تو ان کا بھی ایک دین تھا، اور وہ جو دین تھا وہ شر دین تھا، طاغوت کا دین تھا. تو وہ ان کے پیروکار جس دین کے پیرو تھے. اور حدیث میں انہو علیہ السلام کان علی دین قومہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اپنی قوم کے دین پر تھے، اپنی قوم کے دین پر تھے. یعنی نکاح دین پر تھے سے مطلب وہاں شرک نہیں مراتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا، لیکن وہاں کے کوئی رواج تو تھے نا. حضرت خدیجہ سے نکاح تو ہوا نا، پہلے ہی ہو گیا تھا نا. تو وہ کس طریقے پہ ہوا؟ وہ کوئی اہل کتاب کے طریقے پہ تو نہیں ہوا، جو مکے میں مروج طریقہ تھا اس طریقے پہ ہوا. یعنی نکاح، طلاق، میراث اور دوسرے تمدنی و معاشرتی امور میں انہی قاعدوں اور ضابطوں کے پابند تھے جو اپنی قوم میں رائج تھے. 4 یعنی یہ 3 معنی آپ کے سامنے آ گئے. کون کون سے؟ نمبر 1، دوسرے کو اپنا تابع فرمان بنا لینا. دوسرا معنی دین کا کیا ہوا؟ خود کسی کے تابع فرمان ہو جانا. اور تیسرا معنی کیا ہوا جی؟ کسی جو بھی آپ کے معاشرے کے رسم و رواج ہیں، طور طریقے ہیں، وہ بھی دین ہے. چوتھا معنی اجر اور عمل، کوئی عمل کرنا اور اس کا اجر پانا، اجر عمل، بدلہ، مکافات، فیصلہ، محاسبہ. چنانچہ عربی میں مثل ہے کما تدین و تدان، یعنی جیسا تو کرے گا ویسا بھرے گا. اور قرآن میں کفار کا یہ قول نقل فرمایا گیا ہے آئینہ لمدینون، کیا مرنے کے بعد ہم سے حساب لیا جانے والا ہے اور ہمیں بدلہ ملنے والا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں آتا ہے لا تصب السلطان فإن كان لا بد فقولوا اللهم دينهم كما يدينون. اپنے حکمرانوں کو گالیاں نہ دو، اگر کچھ کہنا ہی ہو تو یوں کہو کہ خدایا جیسا یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ویسا ہی تو ان کے ساتھ کر. تو یہ ویسا ہی کرنا، یعنی عدلے کا بدلہ دینا، اس معنی میں بھی دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا جی، اس معنی میں لفظ دیان بمانی قاضی و حاکم عدالت آتا ہے. چنانچہ کسی بزرگ سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کان الدیان حاذہ الامہ بعد نبیہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ امت کے سب سے بڑے قاضی تھے. تو دیان اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا، یہ اسی معنی میں سورہ فاتحہ میں استعمال ہوتا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے کا مالک. وہاں دین کا مطلب بدلہ ہوگا. اچھا، یہ 4 معنی آپ کے سامنے آ گئے، عدلے کا بدلہ، اور یہ کہ جو رواج، طور طریقہ، کسی کو مغلوب کر لینا یا کسی کے مغلوب ہو جانا. اس تمام معنوں میں اس لفظ کا استعمال لغوی طور پر ہوتا رہا یا ہوتا. اب اس سے آپ کے سامنے پورا تصور آ جائے گا. اب یہ آپ نے اگر ڈکشنری دیکھی ہو، انگریزی کی ہو، اردو کی ہو، عربی کی ہو، تو ایک لفظ ہوتا ہے اس کے آگے 5-6 معنی لکھے ہوتے ہیں. تو کیوں لکھے ہوتے ہیں؟ اسی لیے لکھے ہوتے ہیں کہ ان سارے معنی میں اس لفظ کا استعمال ہوتا رہتا ہے، کبھی ایک معنی میں کبھی دوسرے. وہ عبارت سے آپ کو پتہ لگے گا یہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو جب آپ کو کسی لفظ کا پورا تعارف کب ہوگا؟ جب وہ سارے معنی آپ کو معلوم ہو کہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے. اگر آپ کو صرف ایک کی معلوم ہو اور باقی نہ معلوم ہو تو اس لفظ کے اعتبار سے آپ کا علم ناقص ہوگا. آپ کا علم اس لفظ کے اعتبار سے مکمل کب ہوگا؟ وہ تمام استعمالات آپ کو معلوم ہو جائیں. تو اب لفظ دین کے حوالے سے تمام استعمالات جو عربی زبان میں تھے وہ ہمارے سامنے آ گئے، تعارف ہو گیا. اب آئیں، اچھا، اصطلاح کی طرف جب ہم آئیں گے تو پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ وہاں اس کے ان بنیادی معنوں کو سامنے رکھتے ہوئے مزید کیا اضافے کیے گئے ہیں. تو وہ قرآن کی اصطلاح کہلائے گی. یہ بھی ہم نے لغت پڑھی ہے، اب وہ ایک ٹرمینالوجی کی صورت اختیار کر رہی ہے. تو وہ قرآن نے اسے کن کن معنوں میں استعمال کیا ہے. اب آپ سوچ لیں آگے بڑھنے سے پہلے، فرض کریں قرآن نے بھی 4 استعمال کیا ہو اور ہم ان میں سے صرف ایک معنی کو لے لیں اور باقی 3 کو چھوڑ دیں، تو یہ ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے اور قرآن کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے. ہمارا فہم قرآن کے بارے میں کامل ہوگا یا ناقص ہوگا؟ ہاں. تو بالفرض ہم 4 جگہوں کے سے معنی لے لیتے ہیں، لیکن ایک 5ویں جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں ایک اور ڈائمنشن بیان کی گئی ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے
کامل ہوگا یا ابھی بھی کوئی نہ کوئی نقص باقی ہوگا؟ تاکہ اب اس چیز کو سمجھ لیجئے، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جامع معنی ہیں. کون سے معنی ہیں؟ جامع. تو جامع کب ہوتے ہیں؟ وہ جتنے معنوں میں بھی استعمال کیا گیا ہو، جب وہ سارے کے سارے جمع کر لیے جائیں تو جامع ہوتے ہیں. اگر کوئی ایک بھی باہر رہ گیا تو جامع معنی نہیں ہے. تو قرآن فہمی میں یہ بات سمجھ لیں کہ کسی بھی لفظ کا جہاں جہاں جو جو استعمال ہوا ہے جن جن معنوں میں، وہ سارے سامنے رکھ کے تو پورا تصور سامنے آتا ہے، وگرنہ تصور پورا سامنے نہیں آ سکتا. ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے معنی. کو جامع و معنی، تو معنی کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، یعنی وہ جو آپ نے معنی کیے ہیں نا، کوئی غیر قرآنی یا غیر جو ہے نا لغوی مفہوم اس کے اندر جمع نہیں کر دیا. جمع وہ سارے کر دیے جو استعمالات میں ہیں، لیکن کوئی باہر سے نیا مفہوم اس کے اندر گھسیڑ نہیں دیا اور گھسیڑنے کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی، تو وہ معنی ہوگا. جو نہیں ہیں وہ منع کر دیے، جو ہیں وہ جمع کر دیے، تو جامع و معنی ہو گیا. قرآن میں لفظ دین کا استعمال، ان تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لفظ دین کی بنیاد میں 4 تصورات ہیں، یا بالفاظ دیگر یہ لفظ عربی ذہن میں 4 بنیادی تصورات کی ترجمانی کرتا ہے. نمبر 1، غلبہ و تسلط، کسی ذی اقتدار کی طرف سے. مقتدر کوئی اتھارٹی ہے جس نے باقیوں کے اوپر قبضہ اور تسلط کر لی، یہ معنی بھی ہے. نمبر 2، اطاعت، تعبد اور بندگی، صاحب اقتدار کے آگے جھک جانے والے کی طرف سے. یعنی 2 فریق ہو گئے نا، ایک غالب آنے والا، دوسرا مغلوب ہونے والا. تو جو غالب آنے والا ہے اس کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال ہوگا، اور جو مغلوب ہو کے اس غلبے کو قبول جس نے کر لیا اس کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال ہوگا. تیسرا، قاعدہ، ضابطہ اور طریقہ جس کی پابندی کی جائے. اب یہاں پہ ذرا تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل بات سمجھ لیں. کوئی ایسی ہستی کہ جس کی پابندی کرنا آپ نے سوچ لیا کہ میں اس کی بات مانوں گا، اب وہ ہر وقت آ کے سر پہ تو نہیں کھڑی ہو سکتی، تو وہ کوئی نہ کوئی قانون بنائے گی، ضابطہ بنائے گی، اصول بنائے گی. یہ اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں، ان کی ہر وقت آپ نے اطاعت کرنی ہے، ان سے باہر نہیں جانا ہے. یہ یوز میں ہوں میں نہیں ہوں، یہ کام آپ نے کرتے رہنا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ ان اسٹینڈنگ آرڈرز کو اس کا دیا ہوا ضابطہ. ان کیا کہیں گے؟ اس کا دیا ہوا قانون، اس کا دیا ہوا آپ نظام بھی کہہ لیں، رولز اینڈ ریگولیشنز کہہ لیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے دیے ہوئے ہیں جس ہستی کے آگے آپ نے سرنڈر کیا ہے. تو یہ جو رولز، یہ ریگولیشنز، یہ ضابطہ، یہ قانون ہے، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ دین. وہ جو رواج کو ہم نے دین کہا، لغت میں جس کو رواج کہا گیا تھا، یہ اس میں آ جائے گا. اچھا، اب وہ جو اتھارٹی ہے جس نے اپنے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس نے جو ہے نا وہ جزا و سزا کا تصور نہیں رکھا ہوگا. جو فالو کرے گا، جو مطیع رہے گا، جو فرما بردار ہوگا، اسے 1 تاریخ کو یہ تنخواہ ملے گی، بجلی کے اتنی یونٹ مفت ہوں گے. ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، آج کل خوب پتہ ہے. تو یہ کیا؟ یہ جزا ہے اس اوبیڈینس کی جو آپ نے اس کی ہے. اور آپ کہیں ظلم کے یہ ضابطے میں نہیں مانتا، تو پھر جو وہ کٹ چاڑے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی بدلہ ہے. تو بدلہ جزا کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، بدلہ سزا کی صورت. یہ سب دین کہلائے گا. جس نے آپ پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا وہ بھی، جس کے ڈنڈے کو آپ نے قبول کر لیا وہ بھی، اس نے جو ضابطہ بنایا وہ بھی، اس ضابطے کی جو پیروی کی وہ بھی، اور اس کی بغاوت کے نتیجے میں جو کٹ کھائی وہ بھی. یہ سب کا سب دین ہے جی. صحیح ہو گیا سارا. اب یہ سارا تصور، اس کی تمام جہتیں، اس کی ساری ڈائمنشنز ہمارے سامنے آ گئی ہیں. انہی تصورات میں سے کبھی ایک کے لیے اور کبھی دوسرے کے لیے اہل عرب مختلف طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، مگر چونکہ ان چاروں امور کے متعلق عرب کے تصورات پوری طرح صاف نہ تھے. اب دیکھیے، میں نے شروع میں ایک بات کہی، لغت کا استعمال ہر کوئی کرتا ہے، پڑھا لکھا بھی کرتا ہے، ان پڑھ بھی کرتا ہے، اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ شعور بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں نے اپنے خیالات پہنچانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ ٹھیک بھی تھے یا نہیں ٹھیک تھے. اس لیے جاہلوں کے اندر ہمیشہ کمیونیکیشن گیپ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ لڑتے ہیں. وہ محرم لکھتا رہتا ہے، یہ مجرم پڑھتا رہتا ہے، اور پھر لڑائی ہو جاتی ہے. یعنی 95% جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، وہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں.
اور اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ الفاظ کے معنی معلوم نہیں ہوتے. اور اگر 15 بندوں میں ایک سمجھدار بندہ جسے الفاظ کے معنی معلوم ہو تو جو 2 بندے لڑ رہے ہوتے ہیں نا ان کی بات آپ سنیں تو دونوں ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. اتنا آسان ہوتا ہے راضی نامہ کرانا کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور دنیا حیران ہو جائے گی یار یہ مسئلہ کیا تھا. مسئلہ کوئی نہیں تھا, یہ کچھ کہہ رہا تھا وہ سمجھ کچھ رہا تھا. اور ٹھیک ٹھاک بازو توڑنے والی نوبت آ گئی تھی کہ بیچ میں آپ آ گئے اور آپ نے آ کے اس کی بات بھی سنی اس کی بھی سنی, پتہ چلا دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. یہ صحیح بات ہے. مجھے نہیں پتا سیکولرزم کیا نئی بحث کھول رہے ہو تم. جو سمجھا رہا ہوں وہ سمجھو, ادھر ادھر چھلانگنا, یہ نئی کمیونیکیشن ایشو پیدا کر رہی ہے. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ بھئی یہ جب آپ ایک لفظ کو پوری طرح سمجھ لیتے ہیں تو تب آپ صحیح طور پر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یہی سارے مسئلے قرآن مجید کے ساتھ اس کے فہم میں پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں قرآن الفاظ ہیں, اس سے آپ نے پرسیو کیا کیا جتنی آپ کی سمجھ ہے. تو میری پرسپشن اور ہے, آپ کی پرسپشن اور ہے, کیوں اور ہو گئی؟ اس لفظ کے معنی ہم نے لغت میں دیکھے ہی نہیں. میں نے 10 سالہ تجربے میں جو خود میری سمجھ کے مطابق تھے وہ میں نے لے لیے, آپ نے اپنی سمجھ کے مطابق لے لیے. میرے طاغوت کا مطلب کچھ اور ہے, آپ کے طاغوت کا مطلب کچھ اور ہے. جب آپ طاغوت بولیں گے میں بولوں گا سینگ پھنس جائیں گے. بول دونوں ایک ہی لفظ رہے ہیں, معنی دونوں اپنے اپنے نکال رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے لغت میں ان معنی کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے, اپنے اپنے بنا لیے ہیں. سیلف ڈیفائنڈ الفاظ ہے, یہ مسئلہ ہوتا ہے. مگر چونکہ ان چاروں اچھا تو وہ ان کے بھی صاف نہیں تھے, وہ بولتے تھے لیکن کلیئر نہیں تھے ان کو کہ ان کے معنی کیا ہیں, ضرورت کے مطابق بول لیتے تھے. مگر چونکہ ان چاروں امور کے متعلق عرب کے تصورات پوری طرح صاف نہ تھے اور کچھ بہت زیادہ بلند بھی نہ تھے, اس لیے اس لفظ کے استعمال میں ابہام پایا جاتا تھا اور یہ کسی باقاعدہ نظام فکر کا اصطلاحی لفظ نہ بن سکا. قرآن آیا تو اس نے اس لفظ کو اپنے منشا کے لیے مناسب پا کر بالکل واضح و متعین مفہومات کے لیے استعمال کیا اور اسے اپنی مخصوص اصطلاح بنا لیا. قرآنی زبان میں لفظ دین ایک پورے نظام کی نمائندگی کرتا ہے جس کی ترکیب 4 اجزاء ہوتی ہے. پورے نظام کی نمائندگی کرتا ہے. ترکیب کیا چیز ہوتی ہے جی؟ چائے کی ترکیب کیا ہے؟ ہاں جی, جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ اس کی ترکیب ہے. تو پانی, دودھ, پتی, چینی یا نمک کوئی ڈالے تو یہ جی ترکیب ہے کس کی؟ چائے کی. اب آپ کو پتہ ہے نا وہ جو صبح صبح آٹیاں آتی ہیں کہ بھائی حلوہ بنانے کی ترکیب, تو ترکیب کا مطلب دیکھیں نا, لوگ سمجھتے ہیں ترکیب کا مطلب طریقہ ہے. طریقہ نہیں ہے, اس کے وہ اجزاء ہیں. مرکب ہوتا ہے نا, حلوہ مرکب ہے کئی چیزوں کا, تو اسی طرح چائے بھی ایک مرکب جو ہے نا وہ چیز ہے. تو اس میں جتنے اجزاء ہیں تو وہ اس کی ترکیب کہلائیں گے. قرآن مجید کی بھی ترکیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ صرف ناوی ترکیب ہوتی ہے, صرفی ترکیب ہوتی ہے. تو اس میں بھی چھانٹنا پڑتا ہے کہ بھئی اس کا مادہ کیا ہے اس لفظ کا, اور یہ پھر یہاں پہ کون سا فعل ہے, حاضر ہے, غائب کا ہے, کیا ہے, اور پھر یہ فاعل کون سا ہے, مفعول کیا ہے, اور مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے, مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی ہے. تو وہ ساری ترکیب ہی تو کرتے ہیں نا, چھانٹ کے علیحدہ کر رہے ہوتے ہیں, تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا, وہ اس کی ترکیب یہی ہوتی ہے. تو ترکیب 4 اجزاء سے ہوتی ہے. اب آپ سمجھے نا, میں نے ترکیب کے لفظ کو یہاں پہ کھولا کیوں؟ اکثر و بیشتر ترکیب کے لفظ کا ہم ایک غلط معنی بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ. ٹھیک ہے نا, چائے بنانے کی ترکیب یعنی چائے بنانے کا طریقہ, تو طریقہ نہیں ہوتا اس کا مطلب. ہاں, تو یہ ترکیب کیا ہے؟ نمبر 1 حاکمیت و اقتدار اعلیٰ. نمبر 2 حاکمیت کے مقابلے میں تسلیم و اطاعت. نمبر 3 وہ نظام فکر و عمل جو اس حاکمیت کے زیر اثر بنے. نظام فکر و عمل, فکر کیا؟ آئیڈیالوجیز, اور عمل اس کے جو پریکٹیکل تقاضے آئیں گے, جو عملی تقاضے آئیں گے اس کے نتیجے میں. نمبر 4 مکافات جو اقتدار اعلیٰ کی طرف سے اس نظام کی وفاداری اور اطاعت کے صلے میں یا سرکشی و بغاوت کی پاداش میں دی جائے. رائٹس اور پریولیجز, اور مقابلے میں کیا جائے گی؟ پنشمنٹ. یہ ہے.
یہ سارا مل کے تو یہ لفظ بنے گا کیا جی؟ دین. قرآن کبھی لفظ دین کا اطلاق معنی اول و دون پر کرتا ہے، کبھی معنی سونگ پر، کبھی معنی چہارم پر، اور کہیں الدین بول کر یہ پورا نظام اپنے چاروں اجزاء سمیت مراد لیتا ہے. کہیں اس کا مطلب پہلے والا، کہیں دوسرے والا، کہیں تیسرے والا، کہیں چوتھے والا، اور کہیں جب اس پر الف لام داخل کر دیا جاتا ہے تو یہ وہ جنس کا الف لام ہوتا ہے نا، پھر اس سب کو اس نے اپنے احاطے میں لے لیا. الف لام کا استعمال کیا ہے؟ جیسے انگریزی شریف میں دا آرٹیکل استعمال ہوتا ہے، تو اس میں کس نے کہا پراپر نون پہ؟ نہیں یار، پراپر نون پہ تو دا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اب خالد کے اوپر دا خالد کہیں آپ نے پڑھا ہے انگریزی میں؟ آپ کو میں نے مینشن کرتی ٹھیک ہے، اب سمجھ آئیے. اچھا، اب آپ یہ بات سمجھ لیں، ویسے عربی میں یہ حرکت نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے نا. جو کسی کا اسم علم ہو پراپر ناؤن، اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوتا. عباسی کے اوپر العباسی کوئی بیوقوف لگائے گا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح الخالد ٹنک ہو سکتا ہے، الخالد بندہ نہیں ہو سکتا. صحیح ہے نا، اس جس بندے کا نام ہے وہ خالد ہے. ٹنک آپ بنائیں تو اس کے اوپر الخالد لکھ دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ ایک یہ چیز سمجھ لیجئے. یہ لگتا ہے اصل میں آرٹیکل دی کا دا کا جو استعمال ہوتا ہے یہ دو معنوں میں ہوتا ہے. جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ وہ جو آپ کے زیر بحث دو بندے ہیں، ان میں سے ان کی جب بات ہوگی تو اس پہ آپ لفظ جو ہے نا یہ آرٹیکل لگائیں گے، یا جن کی ہم آپس میں بات کر رہے ہیں. بک ہے، کوئی اور چیز ہے، بلی ہے، گائے ہے، تو ایک معنی. دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا پوری جنس کی بات کریں. گائے دودھ دیتی ہے، تو اب یہ جو ہے نا ساری گائیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، پوری جنس مراد ہے، اسپیشی پوری مراد ہے. تو یہی الف لام کا استعمال ہے عربی زبان میں. اسے کہتے ہیں کسی اسم کو معرف باللام کرنا. یعنی الف لام، ویسے تو معرف ہونے کے اور بھی طریقے نا، مطلب یعنی معرف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معرفہ، تو جس کا تعارف ہمیں پہلے سے ہو. تو ایک وہ ہے کہ جس کو الف لام لگا کے اس کا تعارف کرتے ہیں، اس کا تعارف کراتے ہیں. تو وہ جو الف لام لگا کے کراتے ہیں تو اس میں وہ الف لام یا تو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جنس کا، یا اسے کہتے ہیں عہد کا. عہد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترکہ بات جس کی ہو رہی تھی، وہ جو مذکور ہوا ہے اوپر عبارت میں، تو اس کو موعود ذہنی بھی کہتے ہیں. یعنی ہم دونوں کے ذہن میں جو موجود ہے یہ اس کے اوپر الف لام لگ جائے گا. ایک ہوتا ہے جنس کا. جنس کا مطلب ہوتا ہے وہ پوری جنس مراد ہے. اب یہاں پہ جب دین کا لفظ استعمال ہوگا جس میں وہ سارا مفہوم مراد ہوگا، تو اب اس سے وہ کون سا دین، وہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب وہ الف لام کون سا ہوگا؟ موعود ذہنی کا ہوگا یا وہ جنس کا ہوگا؟ جنس کا ہوگا. اب میں آگے بڑھنے سے پہلے پانی پینا چاہتا ہوں، لہذا آپ سے ایک امتحان لے لیتا ہوں، میں پانی پی لوں گا. ایک آیت ہے جس میں یہ الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. علی الدین کلہ، تو یہاں الدین اور ساتھ کلہ دونوں کو رات رکھ کر سمجھیں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں الف لام جو ہیں وہ موعود ذہنی ہیں، 15 سیکنڈ کے بعد ہاتھ کھڑا کریں. میں جب تک گھونٹ بھر لیتا ہوں. چلیں بتائیں جی، موعود ذہنی ہے. اچھا، اور جو کہتے ہیں لام یہاں الف لام جنس کا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. اس کا مطلب اکثریت یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہے ہی نہیں، نہ الف لام موصوف ذہنی ہے. بس چلیں، شوگر لگانا تھا، میں نے پانی پینا تھا. خیر ہے، کوئی
وہ اس سے پوچھ کے. اچھا جی, تو جب ات دین کے ساتھ کل ہی بھی لگ گیا, کل کے کل دین, تو کوئی دین کا گوشہ باقی رہنا چاہیے؟ نہیں رہنا چاہیے. تو جب سب کے سب کا یہ آتا ہوگا تو وہ موعود ذہنی ہوگا یا جنس کا ہوگا؟ جنس کا ہوگا. اب جو جنس کا مانتے ہیں وہ پھر بھی اتنا ہی نہیں کیا ہے, کوئی حال نہیں ہے. تاکید, اور اس لیے بھی کہ جن کو نہیں سمجھ آئے ان کو پھر سمجھ آ جائیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک جگہ نہیں ہے, قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, ٹھیک ہے نا. تو اس کے الف لام ہونے میں, اس الف لام کے جنس کے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ تاکید لگی ہوئی ہے. یعنی کہ اس دین کے ہی سارے کے سارے. بس میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ کوئی دانشور آپ کو یہ بتائے نا یہ موعود ذہنی ہے, تو اس پہ 2 حرف بھیج دیجیے گا, ٹھیک ہے نا, جو بھی بتائے. مخلص ہے ہاں, وہاں بھی الدین ہے. الا للہ الدین الخالص مخلصین لہ الدین, ٹھیک ہو گیا جی. قرآن کبھی لفظ دین کا اطلاق مانے, اچھا یہ تو ہم نے پڑھ لیا. اب جو قرآن کے یہ استعمالات ہیں مختلف جگہوں پر وہ پڑھ لیتے ہیں. دین بمانی اول و دوم, اول کیا ہے؟ مطیع بنا لینا اور مطیع ہو جانا, یہ 2 استعمالات ہیں. اول مطیع بنا لینا, دوم مطیع ہو جانا. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ وہ ہے جس نے زمین تمہارے لیے سکون کی جگہ بنا دی. والسماء بناء, آسمان کو بنا دیا چھت. وصورکم, اس نے تمہاری نقشہ کشی کی. فاحسن صورکم, کیا خوب تمہاری تصویر کشی کی. ورزقکم من الطیبات, پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا. ذالکم اللہ ربکم, وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین, تو بابرکت ہے اللہ والا جو سارے جہان کا رب ہے. هو الحی لا الہ الا ہو, وہ زندہ ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. فادعوہ مخلصین لہ الدین, پس اسی کو پکارو الدین کو خالص رکھتے ہوئے, اس کے علاوہ کسی کو قوت قاہرہ کسی اور کو دیے بغیر, اور خود اپنے آپ کو اس کا مطیع, خالص مطیع بناتے ہوئے. فدعوا اللہ, پکارو اس کو, مخلصین لہ الدین, اپنے دین کو, الدین کو یعنی اپنی اطاعت کو اس کے لیے مخلص رکھتے ہوئے, یعنی اس کے اندر کسی اور اطاعت کی ملاوٹ کیے بغیر. کوئی شک؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کسی اور اتھارٹی کی اطاعت کریں گے نا, اس میں نقائص ہوں گے, آپ کو پراپر بدلہ نہیں دیا جا سکے گا. پھر جو اس نے غلطیاں کی ہیں اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. پھر ایک اتھارٹی مقابلے میں دوسری اتھارٹی بھی کھڑی ہو جائے گی, آپ کی زندگی مطلب وہ عذاب میں آ جائے گی. جب ایک ہی کو مانیں گے تو بس مخلص ہوں گے تو آپ کو بھی جو ہے نا وہ سکون میسر رہے گا. اکیلے کی مان رہے ہیں. اچھا آگے چلیں. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, اے نبی فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں, بندگی کروں, تابع داری کروں, فرما برداری کروں, حکم برداری کروں, اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے, الدین اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ پہلا فرما بردار بنوں, اور کوئی بنے نہ بنے میں تو بنوں. قل اللہ, کہہ دیجیے اللہ ہی ہے, آبدو, جس کی میں عبادت کرتا ہوں, مخلص لہ دینی, اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے, اس دین کے اندر کوئی ملاوٹ کیے بغیر. فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ, تم عبادت کرو جس کی تم چاہو, من دونہ, اس کے سوا. والذین اجتنبوا الطاغوت, اور جو لوگ طاغوت سے اجتناب کرتے. اب آپ کو سمجھ آئی طاغوت کی وہ جو قوت قاہرہ ہے, اس کے برابر اگر کوئی آ کے کھڑا ہو کے اپنی اطاعت کا ڈنکا بجانا چاہتا ہے تو اس سے جو اجتناب کرتے ہیں, ان یعبدوہا, کہ اس کا کہا مانیں, وانابوا الی اللہ, اور اللہ ہی کی طرف رجوع رہتے ہیں,
لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور وہ کہیں مجبور ہوں، کیا کروں، فرعون ہے اوپر، تو پھر ان کے لیے ڈنڈے ہیں۔ یہی تو امتحان ہے، اسی سے تو پتہ چلے گا کون کیا ہے، کس کی بندگی کرتے ہیں۔ تو جو کنارے کنارے کرتے ہیں وہ بندگی تو قبول نہیں ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے کھڑے ہو کے کرتے ہیں، جہاں طاغوت کا للکارا لگ گیا وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو اس کا تو پہلے انکار کرو۔ مَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے با مقصد سچی۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پس اللہ کی عبادت کرو اپنی اطاعت یا اپنا دین اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت خالص ہی ہے۔ اگر اطاعت میں ملاوٹ ہے تو وہ اللہ کی ہے ہی نہیں۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اسی کے لیے دین ہے واصب۔ اچھا، یہاں واصب کا معنی خالص بھی کیا گیا ہے اور ہمیشہ سے بھی کیا گیا ہے۔ ہمیشہ سے کیوں کیا گیا ہے؟ کہ اگر آپ پوری کائنات کا مشاہدہ کریں تو ہمیشہ سے ایک ہی اطاعت ہوتی رہی ہے، خالصتاً، ہر شے اللہ، آسمان پہ چاند ستارے ہر شے کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کی اطاعت کر رہے ہیں۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کے پرہیزگاری اختیار کرتے ہو، ڈرتے ہو؟ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا اللہ کے سوا کسی دین کے وہ متلاشی ہیں جبکہ اللہ ہی کے آگے سرنڈر سجدہ ریز ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، پسند سے یا مجبوری سے، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس سے کہ یکسو ہو کر اللہ کے دین کو کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی بندگی کریں۔ ان تمام آیات میں دین کا لفظ اقتدار اعلیٰ اور اس اقتدار کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت و بندگی قبول کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حاکمیت، فرما روائی، حکمرانی اللہ کے سوا کسی کی تسلیم نہ کرے، اور اپنی اطاعت و بندگی کو اللہ کے لیے اس طرح خالص کر دے کہ کسی دوسرے کی مستقل بذات بندگی و اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ شریک نہ کرے۔ ایک سیکنڈ رک جائیں، آپ اگر اس ڈیفینیشن سے، قرآن کی اس ڈیفینیشن سے اتفاق کر لیتے ہیں تو موجودہ دنیا میں آپ کے لیے کوئی گنجائش بنتی ہے عمل کی؟ کیونکہ یہاں اللہ کی حکمرانی تو نہیں ہے، لیکن کیا کسی کی حکمرانی بھی نہیں ہے؟ تو اس کے ساتھ پھر آپ کا تعلق کیا ہوگا؟ اللہ کی حکمرانی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی دوسرے کی حکمرانی کو آپ نہیں مانیں گے، تو کتنی مشکل ہو جائے گی زندگی تو بہت مشکل ہو گئی، تو آپ نے اگر زندگی کو سہل بنانا ہے، امریکہ میں جا کے رہنا ہے، بچپن کے جمالیاتی ذوق کی جو کسریں رہ گئی ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے اپنے غامدی صاحب کی طرح، تو پھر مجھے بتائیں کوئی نہ کوئی دانشوری بگاڑے بغیر کر سکتے ہیں؟ یہاں پہنچ کے پھر الف لام جو ہے نا موعود ذہنی ہو جاتا ہے، اتنا سارا ہی بس یہ فرق پڑتا ہے نا، موعود ذہنی یعنی وہ دین جو حضور کے دور میں تھا، اللہ خیر صلی اللہ، ہمارے دور میں ہمارا دین، حضور کے دور میں حضور کا دین، تو قرآن نے جو الدین کا لفظ استعمال کیا ہے حضور کے دور کے لیے کیا ہے، ہمارے دور کے لیے تو نہیں کیا ہے۔ Well, just to honor you would do it. اللہ تو بات نہیں تو آپ یہاں پہ آپ کو آ کے کوئی مجبور کرے نا، امریکہ جانے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اتھے جا کے اللہ تو کہا نہیں، کوئی نہیں، کیا تکلیف ہے آپ کو یہاں سے ادھر جانے کی؟ پھر تو عورتوں کو بھی اجازت دیں کہ نکل جائیں، اور اگر پھر اس کے بعد کہیں ریپ ہوں تو بی ریلیکس اینڈ انجوائے، جیسے ہم انجوائے کر رہے ہیں زندگی، کوالٹی لائف، اور کہہ رہے ہیں مجبوری ہے، تو پھر مجبوری ہر جگہ برداشت کریں نا۔ ادھر کہتے ہیں نہیں تم وقرنا فی بیوتکن،
تو تسی بھی تے اپنے ملک وچ قرار پکڑ کے بے ہو نا. ٹھیک ہے زندگی اجیرن ہے, مشکل ہے, دشوار ہے, لیکن اگر یہاں دین پر عمل کرنا ممکن ہے تو پھر ادھر رہو. ادھر کیا ڈھونڈیں گے؟ کوالٹی لائف. کس کی کاسٹ پر؟ آخرت کی کاسٹ پر. اور وہ جو بھی الا من تقا جو ہے نا وہ بھی کدھر آیا ہے؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسا. پہلی بات کیا ہے؟ ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائیں, اور جو کوئی تم میں سے یہ حرکت کرے گا کہ انہیں اپنا دوست بنائے, وہ اللہ کی طرف سے کسی شے پر نہیں ہے, کوئی دین نہیں ہے اس کا, نتھنگ. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ. اس میں سے پھر استثناء دیا گیا, پھانسی گیا کوئی, اٹھا کے لے گئے, تاڑ جیل میں بند کر دیا, اب وہ مجبور ہو گئے, اور اس مجبوری میں اس نے کر کوئی ظاہراً کوئی ایسے الفاظ استعمال کر دیے جس میں دوستی کا پہلو بنتا ہو, تو اسے چھوٹ دی گئی ہے. دلی طور پر کرے تو گیا, دل اس کا کہہ رہے ہو کہ یہ ٹھیک ہے, تو ختم کہانی ہو گئی. اور ایک اور شرط بھی ہے, کسی دوسرے مسلمان کا نقصان کیے بغیر. ایک منٹ صبر کریں جی. اپنی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے کی جان جوکھوں میں نہیں ڈالی جا سکتی. یہ مسئلہ ہے. اسی طرح اللہ تقا کے نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہے. اور ساتھ اگلی بات کیا ہے؟ ان سے ڈر کر یہ کام کر رہے ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. تو اللہ نے کسر تو کوئی بھی نہیں چھوڑی سمجھانے کی. جی اب آپ بتائیں. ایمان والے کافر, ایمان والے کافر سے صاحب دوستی نہ کریں. اس ایمان والے کافر کیا ایمان ایک منٹ, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. دیکھیں سنیں, سمجھ گئے نا؟ ہاں ٹھیک. اس میں ایمان والے جو ہے نا یہ فاعل ہیں اور کافر مفعول ہیں. آپ کو منٹ چھوڑ دیں. پہلی گزارش یہ ہے کہ سائڈ حاشیے کے مضامین سن لیا کریں, اس میں الجھا نہ کریں, نہیں تو ہماری یہ بحث اور اس کا کٹا دونوں کھل جائیں گے, ہم سے بندیں گے ہی نہیں, اور جس مضمون کے لیے یہاں بیٹھے ہیں وہ اتھے ہی رہ جائے گا. تو یہ اپنے ساتھ بھی انصاف کریں, میرے ساتھ بھی انصاف کریں. ذالک الدین القیم, یہ سیدھا دین ہے. رہ گئی بات جو آپ نے پوچھی ہے وہ یہ ہے, قرآن نے ایک خبر دی ہے, حکم نہیں دیا ہے. شیخ عمران حسین القرآن الحکیم نہیں ہے, میں وہ بتا رہا ہوں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں. قرآن مجید نے خبر دی ہے, قرآن مجید نے حکم نہیں دیا ہے. وہ یہ بتایا کہ یہودیوں کے مقابلے میں عیسائی نرم دل ہے, بس. یہ نہیں کہا کہ ان سے دوستی کرو. کلیئرلی کہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, نہ یہودیوں سے دوستی کرو نہ نصرانیوں سے دوستی کرو. شیخ عمران حسین کو یہ آیت بھول گئی. لن ترضى عنك اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے نہ نصرانی نہ یہودی جب تک کہ تم ان کے طریقے کی پیروی نہ شروع کر دو. تو کیا فرق رہا نصرانیوں میں اور کیا فرق رہا یہودیوں میں کہ ان سے دوستی نہ کرو ان سے دوستی کر لو؟ کدھر سے کٹ لیا انہوں نے یہ مضمون؟ اور وہ جا کے اس لیے کہ وہ پیوٹن کی رن جو ہے وہ مسلمان ہے. یہ کون سے اسلام میں ہے کہ بیوی مسلمان ہے اور خامد جو ہے نا وہ نصرانی ہے؟ عمران حسین کو یہ بھی اس کی قابلیت نظر آ گئی. تو سمجھ لیں اس بات کو, یہ بات اس طرح نہیں ہے. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ زیادہ خبیث ہیں یہودی, یہ کم ہیں بس. اور دوسری بات یہ ساتھ بتا دی, وہیں پہ پڑھیں نا اس کو, ذالک بانہم منہم قسیسین والرہبان. یہ اس لیے ہے کہ ان میں بہت سارے قسیسین, وہ جو ہے نا اللہ والے بھی ہیں رہبان, اور علم والے بھی ہیں. اگلی بات بھی کہی, اذا سمعوا, جب وہ سنتے ہیں اللہ کی کتاب کو, تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. بش کے ساتھ یہ ہوتی ہے, پیوٹن کے ساتھ یہ ہوتا ہے. وہ قسیسین ہے یا رہبان ہے, اور آیتیں سن کر اس کا دل پسیج جاتا ہے. خبیث انسان ہے. شام میں کتنے مسلمان مار دیے اس نے, لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہے پیوٹن,
جس کو پیو بنا کے ہم بیٹھے کے جاتے ہیں. تنگ دل سخت دل لوگ ہیں یہ بدماش. کیا آج کے مسلمان حکمران کو ان میں کیا نیکی کی رمق ہے؟ ان پر کوئی آیتیں اثر کرتی ہیں؟ یہ کیٹیگری علیحدہ ہے. بعد ذالک زنیم جو ان کو کچھ جو ہے نا ان کے اندر انسانیت نہیں ہے. ظالم لوگ ہیں, چن چن کے لوگوں میں سے ظالم ترین لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر. ان سے کوئی خیر کی امید نہ رکھیں. ہاں باقی عام عوام آج کل سارے ہی مظلوم ہیں. کیا یہودی, کیا نصرانی, کیا ہندو, سب مظلوم ہیں. کیا مسلمان, ہر جگہ کا عامی مظلوم ہے. یہ حکمران کلاس ساری, کیا مسلمان, کیا یہودی, کیا نصرانی, سب بدماش. ایک سے امید رکھنا, دوسرے سے وہ کرنا, سب ایک جیسے ہیں. What is that about to side for the talking good for you that the also so much about what are the concept thing Danny side that not being on half piece on water seem to say and national out for to realize with this سر جی بات سنیں, یہ آیت قرآن مجید میں جس گروہ کے پر منطبق کی گئی ہے وہ نصارہ ہیں. الذین قالوا انا نصارا. یہ جو اس زمانے کے نصارہ تھے یہ ایک گروہ تھا جو حق پرست تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات پر تھے. آگے ذکر آ گیا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے. جب انہوں نے قرآن سنا تو مسلمان ہو گئے, اللہ کی آیات پر ایمان لائے, ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. یہ جتنے عیسائی تھے جو نیک عیسائی تھے, جیسے وہ راہب تھا جس نے حضور کے بارے میں پیشن گوئی کر دی تھی, یا جو اور بہت سے 70 لوگوں کا وفد جو آیا تھا, جیسے حبشہ کے جو ہے نا وہ تھے, یہ وہ نصارہ تھے جو ایمان لے آئے. جو آج دنیا میں عیسائی پائے جاتے ہیں یہ نصارہ نہیں ہیں. انہوں نے اپنا نام بدل کے عیسائی رکھا ہوا ہے. یہ کدھر سے نصارہ ہیں؟ اور ان کی ہسٹری ہمیں معلوم ہے بھائی. یہ تو دیکھیں پہلے جو یہ جن کو یہ کیتھولک کہتے ہیں یہ کب بنے؟ یہ جب سلطنت روما ساری کی ساری جو ہے نا وہ عیسائی ہو گئی تو یہ کیتھولک چرچ وجود میں آیا. یہ بادشاہوں کا غلام تھا. یہ جیسے آج ہماری ایجنسیاں نہیں کوئی فرقہ وارانہ گروہ بناتے, یہ تھا آپ کا کیتھولک چرچ. اس سے آگے چلیں, یہ جو آج دنیا میں عیسائی یعنی اس کے بعد آرتھوڈاکس وجود میں آئے. یہ کیتھولک سے بھی زیادہ جو ہے نا جو یہ ساری صلیبی وارداتیں کس کی ہوئی تھی؟ کیتھولکس کی اور آرتھوڈاکس کی. اور پیچھے سلطنت روما کے وہی جو ہے نا ہماری وہ تھے. اگلی بات سنیں کہ آج سے 400 سال پہلے عیسائیت میں ایک اور تبدیلی آئی, اور وہ تبدیلی دنیا کے شیطان لے کے آئے. انہیں پروٹیسٹنٹ بنایا, انہیں پادریوں سے کاٹا, چرچ سے کاٹا, کتاب سے کاٹا, لبرل سیکولر بنا کے پروٹیسٹنٹ بنا دیا. اب ان میں کیا دینداری رہی؟ نہ سود کو وہ جو ہے وہ کرتے ہیں, نہ شراب, نہ خنزیر, کچھ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. اور ہم اب بھی اس نصارہ کے لفظ کا لا کے ٹھپا لگا دیتے ہیں ان پروٹیسٹنٹ کے اوپر. یار کوئی خدا خوفی بھی کوئی شے ہوتی ہے. چلیں عام آدمی کو نہیں پتا, لیکن جو بندہ بیٹھا تفسیر کر رہا اس کو تو پتہ ہے نا کہ یہ نصارہ کون تھے, عیسائی کون ہیں, پروٹیسٹنٹ کرسچن کون ہیں, اور یہ کرسچن زائنسٹ کون ہیں. اس کے باوجود کتنی بڑا دغا دیتے ہیں ہم عوام کو جب ہم نصارہ کا ترجمہ جو ہے نا وہ عیسائی کر دیتے ہیں. اور یہ پروٹیسٹنٹ کرسچنز کی سٹیٹس کون سی ہیں؟ برطانیہ, امریکہ, فرانس, آسٹریلیا, یہ سب پروٹیسٹنٹ کرسچن ہیں. یہ سب دہریے ہیں, ملحد ہیں, ان کا کوئی عیسائیت سے تعلق نہیں ہے. ان کو بھی اٹھا کے ہم جو ہے عیسائی بنا دیتے ہیں, اور پھر اس طرح کی ساری آیتوں کا اطلاق ان پر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ زیادتی ہے جو ہوتی ہے, اور یہ دانشور حضرات کرتے ہیں. دین سے پھر گئے نا, اسی طرح بندہ دین سے اترتا ہے. اچھا جی, 2 معنی سمجھ میں آ گئے. اب تیسرے معنی کی طرف آئیں. تیسرا معنی کون سا تھا جی؟ جو معاشرے میں رواج, طور طریقے, ضابطہ, قانون ہے, اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ دین. اس معنی میں سنیں, قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی, اے لوگو اگر تمہیں کوئی شک ہو میرے دین میں, فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, تو میں عبادت نہیں کروں گا جن کی اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم, میں تو اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہیں وفات دیتا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یقین کرنے والوں میں سے بنوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنا چہرہ سیدھا رکھو یکسو ہو کر دین کی طرف.
فلا ولا تکونن من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ بنو. ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکمرانی نہیں ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ مت بندگی کرو اس کے سوا کسی کی. ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں. ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تم ہی میں سے ایک مثال بیان کرتا ہے. حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، جو تمہارے غلام ہوتے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے کہ تم ان غلاموں کو جو رزق اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں شریک بنا لو، پارٹنر بنا لو؟ آپ جس کو ملازم رکھیں اسے اپنے کاروبار میں پارٹنر بنا لیتے ہیں. تو نوکر سے بھی تو ایک درجہ نیچے ہوتا ہے نا غلام. تو کبھی کسی نے اپنا پارٹنر بنایا اپنے غلام کو؟ تو اللہ اس کائنات کے اندر کسی اور کی شرکت کیسے گوارا کرے گا؟ تو اللہ تم میں سے مثال دیتا ہے. سوا ان کو، پھر تم ان کے بعد وہ تمہارے برابر ہو جائیں. تخافونہم، تمہیں ان کے بارے میں اندیشہ ہو. کخیفتکم انفسکم، جیسے تمہیں اپنے بارے میں اندیشے ہوتے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، لیکن یہ لوگ پیروی کر رہے ہیں بغیر علم کے اپنی خواہشات کی. یعنی یہ انسانی سرشت نہیں ہے، فطرت نہیں ہے، اس کی سوچ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ اپنے غلاموں کو اپنا پارٹنر بنا لے. لیکن یہ لوگ اللہ کے پارٹنر بنا رہے ہیں تو یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. یہ معقول بات نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ انسان کی اپنی فطرت کے خلاف ہے جو بات کر رہے ہیں. فاقم وجہک للدین حنیفا، تو دین حنیف کی طرف اپنا چہرہ سیدھا کر لو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بھی وہی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو بنایا. تم اپنا پارٹنر کسی کو نہیں بناتے، اللہ بھی اپنا پارٹنر کسی کو نہیں بناتا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی میں کوئی تبدیلی نہیں. ذالک قیم، یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. اچھا جی، اب آگے جی اگلا. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑا مارو اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں. ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین میں تم کو نرمی مت پکڑے. یعنی ظاہر کوڑے مارتے ہوئے ہو سکتا ہے وہ دل نرم ہو، تو نرمی کو قریب نہیں آنے دینا. فی دین اللہ، اب یہاں دین کیا ہے؟ وہ جو سزا دے رہے ہیں وہ دین ہے. ٹھیک ہے، وہ رولز ریگولیشن جو ہیں، جو وہ احکام ہیں یا وہ جو پنشمنٹ ہیں، وہ دین ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہما 4 حرم ذالک الدین القیم. اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کی کتاب میں، جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے. مہینے 12 ہیں. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 وہ ہیں کہ جو محترم مہینے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ضابطہ ہے نا اللہ کا، مہینوں کا ضابطہ، سال کے 12 مہینوں کا قانون ہے اللہ کا، تو اس کو بھی دین کہا. کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتا. چوری کے الزام میں بادشاہ کا جو قانون وہاں پہ تھا، اس بنیاد پر بھائی کو اپنے پاس روک نہیں سکتا تھا. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. اس طرح مشرکین کی اکثریت پر ان کے شرکاء نے اپنی اولاد کو قتل کر دینا مزین کر دیا تاکہ وہ انہیں برباد کریں، ہلاک کریں، اور ان کے اوپر ان کا دین مشکوک بنا دیں، وہ جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، کیا ان کے ایسے شریک ٹھہرا رکھے انہوں نے جو ان کے لیے دین کی قسم سے ایسے قوانین بناتے ہیں جن کا اللہ نے اذن نہیں دیا ہے. اسی طرح لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یہ سارے استعمالات جو قرآن مجید نے کیے، اب اس کا جو خلاصہ ہے وہ پیش کر رہے ہیں. ان سب آیات میں دین سے مراد قانون، ضابطہ، شریعت، طریقہ اور وہ نظام فکر و عمل ہے جس کی پابندی انسان زندگی بھر کرتا ہے. سیکوینس قائم کر لیں. اتھارٹی،
اور اوبیڈینس، اور بیچ میں آ گیا اس اتھارٹی کا دیا ہوا ضابطہ، قانون، نظام فکر. یہ ان کا آپس میں سیکوینس ہے، سمجھ لیں. اگر وہ اقتدار جس کی سند پر کسی ضابطہ اور نظام کی پابندی کی جاتی ہے خدا کا اقتدار ہے تو آدمی دین خدا میں ہے. اگر وہ کسی بادشاہ کا اقتدار ہے تو آدمی دین بادشاہ میں ہے، دین الملک. اگر وہ پنڈتوں اور پروہتوں کا اقتدار ہے تو آدمی ان کے دین میں ہے. اگر وہ خاندان، برادری یا جمہور قوم کا اقتدار ہے تو آدمی ان کے دین میں ہے. غرض جس کی سند کو آخری سند اور جس کے فیصلے کو منتہائے کلام مان کر آدمی کسی طریقے پر چلتا ہے تو اسی کے دین کا وہ پیرو ہے. جس ملک کی عدالتوں کے پاس یہ بھی اختیار ہو کہ اللہ کے صریح حکم کے خلاف فیصلہ دینے کا بھی حق رکھتے ہوں، ان کے طاغوت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل صاف صاف اللہ کے احکام کو اٹھا کے دیوار پہ دے مار کے اپنا ایک علیحدہ فیصلہ کر دیں تو اور کیا طاغوت ہوتا ہے؟ یہ تو طاغوت ہوتا ہے. صاف اللہ نے کہا ہے کہ جو مطلقہ ہے، جسے طلاق ہو گئی ہے، وہ انتظار کرے ثلاثۃ قروء، 3 حیض آنے تک. حنفیوں کے نزدیک اور اہل حدیث اور جو دوسرے ہیں ان کے نزدیک جو 3 طہر وہ انتظار کرے گی، ثلاثۃ قروء. اس کے علاوہ اور کیا ہوگی جی؟ جو بیوہ ہے وہ 4 مہینے 10 دن انتظار کرے گی. جس کو حمل ہے اس کا وضع حمل، اس کا جو ہے نا وہ مدت ہے، جب ہو جائے 6 مہینے کے بعد ہو، تیسرے دن ہو جائے، وضع حمل اس کی مدت ہے. اس دوران یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا حکم ہے. طلاق کی صورت میں، بیوہ ہونے کی صورت میں، اور تیسرا جو ہے وہ حاملہ ہونے کی صورت میں. ہر صورت میں اللہ نے احکام دے دی، تفصیل سے دے دی. اس کے بعد اللہ نے یہ بات بیان کر دی، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، نکاح کا ارادہ مت کرو حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ کتاب یعنی وہ جو لکھا ہوا ہے آپ کے اوپر، یہ 3 میں سے کوئی ایک صورت، جب تک اس کی اجل پوری نہ ہو جائے. اب کوئی عدالت کھڑی ہو کے کہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اجل 39 دن ہوتی ہے. تو یہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے یا دینی مسئلہ ہے؟ یہ اس عدالت کے پاس حق ہے، وہ خدا ہے آپ کا، اگر آپ اس کے حق کو تسلیم کر لیتے ہیں تو. اور آپ کے سامنے ہو اور آپ چپ رہتے ہیں تو گونگے شیطان ہیں. آپ کو بولنا ہوگا کہ یہ غلط ہے. اس سے قطع نظر کہ اس کا فائدہ کس کو ہے، نقصان کس کا ہے. ہیں سارے ایک جیسے ہی. آج ایک کی گردن پھنسی ہوئی ہے، کل دوسرے کی پھنس جائے گی. ہمیں اس کی تکلیف نہیں ہے کہ پھنسا کون ہے اور بچا کون ہے، تکلیف یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑ رہی ہیں. اچھا ایک عملاً اڑ رہی ہوتی ہے نا، چلیں وہ کسی نے چھپا کے اڑا دی. ایک یہ کہ اعلیٰ ترین عدالتوں میں اس کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ لیا جائے، پرواہ نہ کی جائے. وہ جیسے کوئی کسی وکیل کا کول ہو، وہ کسی وکیل تھڑے والے وکیل کا کول تو نہیں، وہ اللہ کا کول ہے، اور اس کی بھی پرواہ نہیں. تو یہ پھر دین کس کا ہوا؟ اگر وہ دین جو بادشاہ کا ہے، وہ دین پنڈتوں اور پروہتوں کا ہے، کسی خاندان کا ہے، برادری کا ہے، جمہور کا ہے، تو یہ کس کا ہوا؟ پھر یہ ججوں کا ہو گیا. ویسے بھی آپ اگر دیکھیں نا، اتنا وہ انگریزوں کا بنایا ہوا گندا قانون ہے. کبھی عدالت میں پیش ہو کے دیکھیں، میرا خیال ہے فرعون کے دربار میں بھی اتنی فرعونیت نہیں ہوتی ہوگی جتنی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی. وہ اپنی کرسی تک سیدھی نہیں کرتے. وہ پیچھے بندہ، ہر جج کے پیچھے بندہ کھڑا ہوتا ہے. وہ پہلے پیچھے کھسکاتا ہے، وہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ بیٹھنے لگتا ہے تو ایڈس تنتا ہے سر نہیں. اور وہ جب آ جائیں تو ہر بندے کو کھڑا ہونا ہوتا ہے، نہیں تو توہین عدالت ہو جاتی ہے. قیام فرض ہے. تو آدمی ان کے دین میں ہے. غرض جس کی سند کو آخری سند اور جس کے فیصلے کو منتہائے کلام مان کر آدمی کسی طریقے پر چلتا ہے، اسی کے دین کا وہ پیرو ہے. دین بمانا چہارم، چوتھا مفہوم. انما توعدون لصادق، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے. چوتھا مفہوم کیا تھا جی؟ بدلہ، جزا یا سزا، انعام یا کٹ.
ٹھیک ہے. انما توعدون لصادق، جس کا تم وعدہ کیے جا رہے ہو وہ سچ ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بدلہ واقع ہو کے رہے گا، جزا و سزا ہو کے رہے گی. یہ قرآن کا استعمال ہے سورہ زاریات میں. ارائیت الذی یکذب بالدین، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو بدلے کو جھٹلاتا ہے، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور کسی مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی دوسرے کو بھی آمادہ نہیں کرتا ہے. وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم یہ بدلے کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم یہ بدلے کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھے گی. والامر یومئذ للہ، اس دن معاملہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. یہ 4 استعمالات ہیں دین کے لفظ کے. اب آخری، دین ایک جامع اصطلاح. یہاں تک تو قرآن اس لفظ کو قریب قریب انہی مفہومات میں استعمال کرتا ہے جن میں یہ اہل عرب کی بول چال میں مستعمل تھا. 4 استعمالات تھے اہل عرب میں. یہ جتنے آپ کے سامنے مسائل آئی ہیں یہ انہی استعمالات کے مطابق ہیں جن میں عرب کے ہاں یہ مستعمل تھا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ دین کو ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے. وہ کون؟ قرآن. اور اس سے ایک ایسا نظام زندگی مراد لیتا ہے جس میں انسان کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری قبول کر لے، اس کے حدود و ضوابط اور قوانین کے تحت زندگی بسر کرے، اس کی فرما برداری پر عزت، ترقی اور انعام کا امیدوار ہو، اور اس کی نافرمانی پر ذلت و خواری اور سزا سے ڈرے. غالباً دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جو اس پورے نظام پر حاوی ہو. موجودہ زمانہ کا لفظ اسٹیٹ کسی حد تک اس کے قریب پہنچ گیا ہے. جسے ماڈرن اسٹیٹ کہتے ہو، یہ در حقیقت قرآن کا جو دین کے لفظ کا استعمال ہے اس کے قریب ترین کا لفظ ہے. جب آپ کہتے ہو ریاست، اچھا خیر، یہ جب ہم کہتے ہیں ریاست کا لفظ تو پاکستان کی 80% آبادی یہ سمجھتی ہے کہ مراد فوج ہے. ہاں، یہاں پہ صحافی ہیں جو کہتے ہیں آپ نے ریاست سے ٹکر لی، مطلب یہ کہ فوج سے ٹکر لی. جب پولیٹیکل سائنس میں جب آپ دیکھیں گے تو ریاست کے جو ادارے ہوتے ہیں، مقننہ ہیں، انتظامیہ ہیں اور عدلیہ ہیں. یہ 3 بڑے ادارے ہوتے ہیں ریاست کے. اور ویسے تو میراثی بھی اپنے آپ کو چوتھا ادارہ کہتے ہیں، وہ چوتھا نہیں ہوتا ہے، وہ 3 ہی ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جناب یہ جو 3 ہوتے ہیں، ان کے بعد جو انتظامیہ ہوتی ہے جسے حکومت کہتے ہیں، اس حکومت کے شعبے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک شعبہ ہوتا ہے دفاع کا، یہ انتظامیہ کے تحت ہوتا ہے، جس کا ایک وزیر ہوتا ہے. تو اوپر جو انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کہلاتے ہیں. اس کا ہاتھ بٹانے والا دفاع کے امور میں اس کا وزیر کہلاتا ہے، جسے ہم وزیر دفاع کہتے ہیں. جو آج کل کون ہوتا ہے جی؟ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتا ہے، وہ صاحب ہیں آج کل. تو یہ وزیر دفاع صاحب ہیں. تو وزیر دفاع کے نیچے ہوتا ہے جی سیکرٹری دفاع، اور سیکرٹری دفاع کے نیچے ہوتا ہے پاکستان کا سب سے پاورفل آدمی. یہ اسٹیٹ، مطلب یہ جب جہاں کوئی تصور آ جاتا ہے تو یہ ایک فیلڈ اسٹیٹ کا تصور ہے. یہ اسٹیٹ نہیں ہے، یہ جنگل کا قانون ہے. اور آپ ایک محکمے کو جو 4تھے نمبر کا جو بندہ ہے اس کو سب سے پاورفل بنا کے بیٹھے ہو. یہ کون سا معاہدہ عمرانی ہے جس پر آپ عمل کریں؟ یہ کون سی پولیٹیکل سائنس میں ہے جس پر یہ ریاست چل رہی ہے؟ تو پھر اس ریاست کا یہی اشر ہونا ہے جو ہو رہا ہے. ہاں جی، یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ میاں ہے، پھر بیوی ہے، پھر بچے ہیں، پوتا ہے، پوتے کا آگے جو ہے نا پڑ پوتا آپ کا ہو گیا ہے. اور گھر کا سارا ایک سب سے پاورفل بندہ کون ہے؟ دودھ پیتا پڑ پوتا. پھر گھر کے ساتھ جو ہوگا، ویسے تو عورتوں کے ہاتھ میں اختیار آ جائے تو کہتے ہیں گھر کا ستیاناش ہو جاتا ہے. تمہارے لیے زمین کی پیٹھ سے زمین کا پیٹ بہتر ہے، حدیث میں آیا. تو جہاں اس سے بھی نیچے چلا جائے تو پھر آپ سوچ رہے ہیں وہ ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. میں اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے اور اس سے ایک ایسا نظام زندگی مراد دیتا ہے جس میں انسان کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری قبول کر لے، اس کے حدود و ضوابط اور قوانین کے تحت زندگی بسر کرے، اس کی فرما برداری پر عزت، ترقی اور انعام کا امیدوار ہو،
اور اس کی نافرمانی پر ذلت و خواری اور سزا سے ڈرے۔ غالباً دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جو اس پورے نظام پر حاوی ہو۔ موجودہ زمانہ کا لفظ اسٹیٹ کسی حد تک اس کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن ابھی اسے دین کے پورے معنوی حدود پر حاوی ہونے کے لیے مزید وسعت درکار ہے۔ اسٹیٹ کو ہو نہیں سکتی، کیونکہ اسٹیٹ کے ساتھ ایک لفظ ہے اقتدار اعلیٰ کا۔ آپ اگر پولیٹیکل سائنس پڑھیں نا، اس کی جتنی بھی ڈیفینیشنز ہم پڑھیں گے تو وہ اگر کسی ہستی پر سزاوار ہیں تو وہ صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ ڈیفائن کر کے پھر اسے ایک ابسٹریکٹ کس قسم کی کسی شے کے اوپر اس کو اطلاق کر دیتے ہیں۔ وہ اقتدار اعلیٰ کی نظر آنے والی شے نہیں ہوتی، ایک ایسا تصور ہے جس کا کوئی مصداق ان کے سامنے نہیں ہوتا۔ اصل میں اس کا مصداق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ نام نہیں لیتے۔ تو ایک خلا یہیں سے جب پیدا ہو گیا تو وہ ریاست وہ شے کیسے بن سکتی ہے کہ جو دین کے لفظ کے ساتھ جو مفہوم جڑا ہوا ہے وہ ایک ریاست کے لفظ کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ خلا پیدا ہو گیا۔ اس نے اقتدار اعلیٰ جو معین کیا ہے نا، وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، وہ ایک نامعلوم شے ہے، یہ نامعلوم ہے۔ اسی لیے کوئی نامعلوم وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس وجہ سے ہم ہر طرح کی خفیہ کارروائی کے خلاف ہیں۔ ہاں، خفیہ کارروائی ہمیشہ نامعلوم لوگ کرتے ہیں۔ ہمارا خدا بھی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو ہم بھی ظاہر بالکل، اور ہم ظاہری کی بات جو ہے نا وہ اطاعت کو صحیح سمجھتے۔ یہ خفیہ والے جو ہے نا کام، یہ شیطانی دندے ہوتے ہیں۔ شیطان خفیہ چھپ کے وار کرتا ہے، اور اس کے سارے ایجنٹ بھی چھپ کے وار کرتے ہیں۔ تو دیندار بندہ کھل کے بات کرتا ہے، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، ڈنکے کی چوٹ کہو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ہاں جی، قول سدید کہو۔ حسب ذیل آیات میں دین اسی اصطلاح کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ نہ اللہ کو مانتے ہیں، یعنی اسے واحد مقتدر اعلیٰ تسلیم نہیں کرتے، نہ یوم آخرت یعنی یوم الحساب اور یوم الجزاء یعنی بدلے کے دن کو مانتے ہیں، نہ ان چیزوں کو حرام مانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اس آیت میں دین حق اصطلاحی لفظ ہے جس کے مفہوم کی تشریح واضح اصطلاح جل شانہ نے پہلے 3 فکروں میں خود کر دی۔ ہم نے ترجمہ میں نمبر لگا کر واضح کر دیا ہے کہ لفظ دین کے چاروں مفہوم ان فکروں میں بیان کیے گئے ہیں، اور پھر ان کے مجموعے کو دین حق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ۔ فرعون نے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اب پکارے وہ اپنے رب کو، مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ تمہارا دین نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ کھڑا کر دے۔ قرآن میں قصہ فرعون و موسیٰ جتنی تفصیلات آئی ہیں، انہیں نظر میں رکھنے کے بعد اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ یہاں دین مجرد مذہب کے معنی میں نہیں آیا ہے، بلکہ ریاست اور نظام تمدن کے معنی میں آیا ہے۔ فرعون کا کہنا یہ تھا کہ اگر موسیٰ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو اسٹیٹ بدل جائے گا۔ جو نظام زندگی اس وقت فرعونہ کی حکومت، حاکمیت اور رائج الوقت قوانین اور رسوم کی بنیاد پر چل رہا ہے، وہ جڑ سے اکھڑ جائے گا، اور اس کی جگہ یا تو دوسرا نظام بالکل دوسری ہی بنیادوں پر قائم ہوگا، یا نہیں تو سرے سے کوئی نظام قائم ہی نہ ہو سکے گا، بلکہ تمام ملک میں بد نظمی پھیل جائے گی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو دراصل اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین تلاش کرے گا اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ آخرت میں دین نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ کہ آپ نے کوئی عبادت کی، کوئی اطاعت کی تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو صحیح رہنمائی اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے۔ اب دیکھیں جن سے دین، یہاں پہ لفظ بھی آ گیا ہے، اگرچہ شرک کرنے والوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ،
اور تم ان سے لڑتے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین بالکل یا اللہ ہی کا ہو جائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو چکی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب اپنے رب کی حمد و ثنا اور اس سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. ان سب آیات میں دین سے پورا نظام زندگی اپنے تمام اعتقادی، نظری، اخلاقی اور عملی پہلوؤں سمیت مراد ہے. پہلی 2 آیتوں میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صحیح نظام زندگی صرف ہوا ہے جو اللہ کی اطاعت و بندگی پر مبنی ہو. اس کے سوا کوئی دوسرا نظام جس کی بنیاد کسی دوسرے مفروضہ اقتدار کی اطاعت پر ہو، مالک کے کائنات کے ہاں ہرگز مقبول نہیں ہے اور فطرتاً نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ انسان جس کا مخلوق، مملوک اور پروردہ ہے اور جس کے ملک میں رعیت کی حیثیت سے رہتا ہے، وہ تو کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ انسان خود اس کے سوا کسی دوسرے اقتدار کی بندگی اور اطاعت میں زندگی گزارنے اور کسی دوسرے کی ہدایات پر چلنے کا حق رکھتا ہے. تیسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو اسی صحیح اور برحق نظام زندگی یعنی اسلام کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس کے مشن کی غایت یہ ہے کہ اس نظام کو تمام دوسرے نظاموں پر غالب کر کے رہے. چوتھی آیت میں دین اسلام کے پیرووں کو حکم دیا گیا ہے کہ دنیا سے لڑو اور اس وقت تک دم نہ لو جب تک کہ فتنہ یعنی ان نظامات کا وجود دنیا سے مٹ نہ جائے جن کی بنیاد خدا سے بغاوت پر قائم ہے اور پورا نظام اطاعت و بندگی اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے. 5ویں آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر خطاب کیا گیا ہے جبکہ 23 سال کی مسلسل جدوجہد سے عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو چکی تھی. اسلام اپنی پوری تفصیلی صورت میں ایک اعتقادی و فکری، اخلاقی و تعلیمی، تمدنی و معاشرتی اور معاشی و سیاسی نظام کی حیثیت سے عملاً قائم ہو گیا تھا، اور عرب کے مختلف گوشوں سے وفد پر وفد آ کر اس نظام کے دائرے میں داخل ہونے لگے تھے. اس طرح جب وہ کام تکمیل کو پہنچ گیا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا گیا تھا، تو آپ سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کارنامے کو اپنا کارنامہ سمجھ کر فخر نہ کرنے لگنا. نقص سے پاک بے عیب ذات اور کامل ذات صرف تمہارے رب ہی کی ہے، لہٰذا اس کار عظیم کی انجام دہی پر اس کی تسبیح اور حمد و ثنا کرو اور اس ذات سے درخواست کرو کہ مالک اس 23 سال کے زمانہ خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں انہیں معاف فرما دے.